अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुमा में आज हमारी बहस है। हमारी बात चल रही थी अल-फ़स्लु तासिअ फ़ी सलातिल खौफ। तो हमने कहा था सलात खौफ के लिए कुछ शराइत हैं। यहाँ पे वश्तरता सालिसुन, सही है, एक तीसरी शर्त का इजाफा किया है जिसका जिक्र मुसन्निफ ने किया है कि नहीं किया है? मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किया, मुसन्निफ ने सिर्फ दो शर्तें बयान की, ठीक है, और ये तीसरी शर्त है, वह हुआ कौनुल अदुव्वि ज़ा कुव्वतिन, के जो दुश्मन हो वो साहिबे कुव्वत हो। यखाफ युखाफु हुजूमुहु अलैहिम, यानी अलल मुसल्लीन, अलैहिम की ज़मीर कहाँ जाएगी? अलल मुसल्लीन, के नमाजियों पर हमले का खतरा हो। सही है, नमाजियों पर हाल सलाते, नमाज के वक्त। फलऊ अमीनू, लेकिन अगर इस हमले से उन्हें अमान हो, सल्लू बेगैर तगयीरिन, तो बिना तब्दीली के नमाज पढ़ेंगे। युज़करो होना जो यहां जिक्र की जाएगी, ठीक है, यानी क्या मतलब मौलाना बगैर तगयीरिन, बिना तब्दीली के वो नमाज पढ़ेंगे, लिख लें। यानी वो अपनी मुकम्मल नमाज को अदा करेंगे। क्योंकि इस सूरत में उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। लेकिन कह रहे मौलाना, इस शर्त को तो मुसन्निफ ने जिक्र किया है कि नहीं जिक्र किया है? नहीं जिक्र किया है। जिक्र न करने की वजह क्या है? मुसन्निफ ने इस शर्त को जिक्र क्यों किया? तो आगे इल्लत बताई जा रही, व तरकहू इख्तिसारन, कहा इख्तिसार की वजह से इस शर्त को मुसन्निफ ने क्या कर दिया है? तर्क कर दिया है। सही है। अगर आप ये बात तस्लीम नहीं करते हैं तो दूसरी है वह इशारम बिही मिनल खौफ। चूंकि हमारी बात किसमें चल रही मौलाना? नमाज खौफ के बारे में चल रही है, तो क्या खौफ ही शर्त ना हो? आई बात समझ में? तो कहा इशारम बिही मिनल खौफ, कहा चूंकि एक इशारा यहां मौजूद है कि बहस हमारी नमाज खौफ के बारे में है।
اب آ جائیے مولانا، وَهُوَ عَدَمُ الْاحْتِيَاجِ، شرط رابع ہے نا مولانا، ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين، عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين. کیا مانے مولانا اس کا میں کیا یہ ہے، جب جیسے دو حصوں میں تقسیم کریں، جیسے دو حصوں میں تقسیم کریں اور ایک حصہ نماز پڑھے، اور کیا مولانا دشمن اسے تین طرف سے گھیرے ہوئے، کتنی طرف سے؟ تین طرف سے گھیرے ہوئے. صحیح ہے کہ جہاں نمازیوں پہ ہر وقت حملے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے، تو وہاں جو ہے کیا کریں گے آپ؟ رابع وعدم الاحتیاج الى الزیادة على فرقتين. کیوں مولانا، کیوں ضرورت نہیں ہے دو فرقوں سے زیادہ بنانے کی؟ ہاں مولانا، جب دشمن تین طرف سے گھیرے ہوئے ہو تو کیا کریں گے مولانا؟ تین حصوں میں تقسیم کریں گے، ہے نا؟ تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، دوسرا ایک رکعت پڑھے، تیسرا تیسری پڑھے. لکھ لیں اس کو. جیسے دشمن تین طرف سے گھیرے ہوئے ہو تو تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ ایک رکعت پڑھے، ایک گروہ ایک رکعت پڑھے، دوسرا گروہ ایک رکعت پڑھے اور تیسرا تیسری پڑھے. لاختصاص هذه الکیفیہ، صحیح ہے، اس کیفیت کے مخصوص ہونے کے سبب، چونکہ یہ کیفیت ایسی ہے کہ تین طرف سے ہمیں دشمن کیا کیے ہو مولانا؟ گھیرے ہوئے. اسی لیے کہا بے ادراک کل فرقۃ رکعہ، تاکہ ہر فرقہ ایک کیا کرے؟ ایک رکعت ترک کر لے. اور یہ کیسے؟ جیسے میں نے لکھوایا کہ مغرب کی اگر ہے تو مغرب میں ایک دوسرا دو رکعت، تیسرا تیسری میں آ جائے. سمجھ میں آیا؟ وَيُمْكِنُ الْغِنَاءُ عَنْهُ فِي الْمَغْرِبِ، وَيُمْكِنُ الْغِنَاءُ عَنْهُ فِي الْمَغْرِبِ مولانا، اور اس سے مستغنی ہوا جا سکتا ہے مغرب میں. اسی لیے مغرب کی مثال دی مولانا کہ مغرب کی رکعت ہی کتنی ہے؟ تین ہے. تو دو ہو جائے. یہاں دیکھیے 4 نمبر کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، تمہارے یہاں نہیں ہے، یہاں ہے مولانا. حیث یفترقون ثلاث فرق، صحیح نا؟ کیوں کتنے حصوں میں تقسیم ہو جائیں؟ تین حصوں میں. فتدرک کل فرقۃ مع الامام رکعتان،
فتدرکو کل فرقتین، تو درک کرے ہر گروہ مع الامام، امام کے ساتھ، رکعتین، کیا درک کرے؟ رکعتن، مولانا کیا درک کرے؟ ایک رکعت درک کرے. ٹھیک ہے. ومع اجتماع الشروط، اور یہ جب چار کی چار شرطیں جمع ہوں، یصلون صلاۃ ذات الرقاء، وہ نماز پڑھیں گے ذات رقا کی. کیا ہے مولانا ذاتی الرقا؟ لکھ لیں، یہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. ذات الرقا جانتے ہیں مولانا؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ پڑھا نہیں کبھی ذات الرقا؟ اس میں تاریخ میں جو پڑھ رہا تھا اس میں نہیں آیا؟ آنا چاہیے. آئیے دکھا دیتے ہیں ذرا. میرے خیال سے باقاعدہ رسول کی جنگوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. رسول کی جنگوں میں تذکرہ موجود ہے. یہ دیکھیں خاندانی حالات، یہاں آ جائیے. پرورش ابو طالب، خانہ کعبہ، کوہ حرا، ذوالشیرہ کا واقعہ، مورخ دار ارقم میں شعب ابو طالب، شکست، معجزہ شہادت، ابو جناح فضیہ کی وفات، قبیل خزرج کا ایک گروہ، حضرت کی معراج جسمانیہ، اولا، ثانیہ، مدینہ، قبا، مدینہ میں داخلہ، مسجد نبوی، اذان، نماز، سیدہ کا نکاح، تحویل، جنگ بدر، جنگ احد، مدینہ ماتم کدا بنا، واقعہ بیع مونا، غزوہ بنی نصر، غزوہ ذات الرقا. 68 نمبر کے پیج پہ جائیے. 68 ہی تھا نا کہ 168 تھا؟ یہ غزوہ جس میں خود رسول نے کیا کی ہے؟ شرکت کی اور وہی نماز پڑھی ہے. یہ نماز خوف، اسی لیے اس جگہ کے نام سے کیا ہو گئی ہے؟ یہ دیکھیں غزوہ ذات رقا. اسی سن 4 میں ماہ جمادی الاول میں جو آنے والا مہینہ ہے، قبیلے انمارو، ثعلبہ اور غطفان نے مدینے پر حملہ کرنا چاہا. یہ قبیلے ہیں مولانا، کون کون سے؟ انمار، ثعلبہ اور غطفان. مدینے پہ حملہ کرنا چاہا. حضرت اصحاب کو لے کر ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ سامنے نہ آئے اور بھاگ نکلے. اسی موقع پر ایک شخص نے کیا ہے، بارابہ، کیا ہے بارادہ، بارادہ، یہ بے ارادہ قتل، حضرت سے تلوار مانگی تھی اور آپ نے دے دی تھی، مگر وہ قتل کی جرأت نہ کر سکا. اسی سن 4 ہجری میں غزوہ بدر ثانی بھی پیش آیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی. اس غزوے میں بھی حضرت علی علیہ السلام علم مردہ تھے. اسی سال ماہ شعبان میں
ہاں تو کوئی خاص اس میں بات تو نہیں دی ہے تمہیں اس کے بارے میں، اس میں نہیں آیا کہیں ہے؟ ابھی نہیں آیا ہے، چلیے اس میں دیکھیں گے ہم، جو نقم صاحب کی تاریخ اسلام ہے۔ ہاں تو یصلون صلاۃ ذات الرقا، کون سی نماز پڑھیں گے مولانا؟ ذات رقا والی۔ کیوں رقا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ یہ علاقے کا نام ہے کہ وہ نماز جو رسول خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات رقا میں پڑھی تھی، لکھ لیا؟ سمیت بذالک، سمیت بذالک، اس نام سے اسے یاد کیا گیا۔ لأن القتال كان في سفح جبل، اس لیے کہ جنگ پہاڑ کے دامن میں تھی۔ ہاں فی سفح جبل یعنی پہاڑ کے دامن میں، فیہ جددن، اس میں جدد تھا، جدد کہتے ہیں مولانا ہموار زمین کو، ہموار زمین کو جدد بولا جاتا ہے۔ 5 نمبر کا حاشیہ ہے، اس کو بھی چل کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بضم الجیم مع جمع جدہ بمعنى العلامہ، علامت مولانا علامت کے معنی میں ہے یہ، اس کے معنی علامت۔ ابھی اگر ہم جائیں گے اس کو تو جدہ دیکھنا پڑے گا، جدہ نشانی علامت کہتے ہیں، نہر کا کنارہ، کسی شے کا وہ حصہ جو باقی مادہ سے رنگ میں الگ، راستہ، گھاٹی، صحیح ہے۔ آئی سمجھ میں؟ ومن الجبال جوجد بيض وحمر مختلف الوانها غرابيب سود، ہاں قرآن میں ہے مولانا، جبال جدد بيض وحمر، تو کیا ہوگا مولانا؟ علامت۔ اور ان کے نام تھا حمر، کون کون سی؟ حمر، صفر و سود، حمر، صفر، سود، کر رقاع، رقا کی طرح۔ او لأن الصحابہ كانوا حفاة، یا اس لیے کہ جو صحابہ تھے اس جنگ میں وہ کیا تھے؟ ننگے پیر تھے۔ فَلَفُّوا فِي أَرْجُلِ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ، تو انہوں نے لپیٹا اپنے پیروں میں الرقاء، رقا کہتے ہیں پیبند کو مولانا، من جلودن، کھالوں کے، یعنی انہوں نے اپنے پیروں میں کھالوں کا کیا کر لیا تھا؟ ایک ٹکڑا باندھ دیا تھا۔ وَخِرَقٍ، اور کپڑا، لِشِدَّةِ الْحَرِّ، گرمی کی شدت سے، یعنی کسی کے پاس چپل نہیں تھی تو انہوں نے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا مولانا؟ اپنے پیروں میں چمڑے کا ایک ٹکڑا باندھا تھا۔ او لأن الرقاء كانت في اولیتهم، الویتهم، اور یا پیوند تھا ان کے پھرہرے میں، الویہ یعنی جھنڈا مولانا، لیوا کی جمع ہے یہ، لیوا مانے کیا ہوتا ہے؟ پرچم، ہاں؟
उसी की जमा क्या है? अल्वियत। औले मुरूरे कौमिन बिही हुफातन, या एक कौम का गुजरना नंगे पैर, यानी क्यों कहा जाता है, उसके अलग अलग नामे से बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। औले मुरूरे कौमिन बिही यानी बिदालिकल मकान, यानी उस जगह से क्या होना, हुफातन नंगे पैर, फतशक्ककत अर्जुलुहुम, तो उनके पैर आ जाओ, तो उनके पैर क्या हो गए, फट गए। फतशक्ककत अर्जुलुहुम, तो उनके पैर फट गए। फकानू युलफ़ून अलैहा अलखिरक़, तो उस पर लपेटते थे क्या मौलाना, कपड़े। औ लिअन्नहा इस्मु शजरतिन, और यह एक पेड़ का नाम है मौलाना, कानत फी मौदिअल ग़ज़व, जो जंग की जगह पे था। वही अला सलासत अमयालिन मिनल मदीना इंद बि'r अरूमा, और वो मदीने से 3 मील के फासले पे है बि'r अरूमा के पास। अरूमा एक कुआं है। वकील मौदिउ मिन नजदिन, और कहा एक कौल के मुताबिक नजद की एक जगह है। वही अर्द गतफान, और ये गतफान की जमीन है। गतफान एक कौम जो अभी हमने पढ़ा मौलाना। इंशाअल्लाह यहाँ पे रुकते हैं, इससे आगे को कल देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।